بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذکرہم معرضون. صلوات. عزیزان گرامی، جامع مسجد ابوالفضل عباس اور امام بارگاہ شام غریبہ میں عرفان حق کے عنوان پر یہ آپ چوتھی مجلس سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو کل جس مقام پر ٹھہر گئی تھی وہیں سے آگے بڑھنا ہے تاکہ تسلسل کلام سلامت رہے. تسلسل کلام سلامت رہے. جیسا کہ کہا گیا کہ تمام ہنگامہ کائنات اسی کتاب نفس میں منقش ہوتا ہے اور اسی کتاب نفس میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے انسان اپنے مدارج حیات کو بلند کر دیتا ہے اور اسی تغیر نفس کے ذریعے سے انسان اپنے درجات علم کو بلند کرتا ہے. انہی تغیرات نفس کے ذریعے سے انسان اپنے درجہ ایمان کو بلند کرتا ہے. اگر یہ جاذبہ بلند نہ ہو تو اس نفس کا درجہ بلند نہیں ہوتا اور اگر اس نفس کا درجہ بلند نہ ہو تو اس کا درجہ علم بلند نہیں ہوتا اور اگر اس کا درجہ علم بلند نہ ہو تو اس کا درجہ ایمان بھی بلند نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس نفس سے بڑی بے اعتنائی برتی ہے، بڑی
بے رخی بڑھتی ہے. ہم نے کبھی اپنے نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کبھی اپنے نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اب جسے نفس کی خبر نہیں اسے نفس کا کیا علم ہوگا. جسے نفس کی خبر نہیں اسے نفس کا علم کیا ہوگا. لیکن جس میں طلب ہوتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے عزیزان گرامی، وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس جو سانس کھینچتا ہے وہ طلب علم کے ساتھ، اور جو قدم اٹھتا ہے وہ طلب علم کے ساتھ. اور جوں جوں اس کے درجات علم بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں ایک عجب تڑپ پیدا ہوتی ہے. اس میں ایک عجب تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جتنا تڑپ پیدا ہوگی اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا. جتنا تڑپ پیدا ہوگی اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا. اب خود اس کی حرارت کو محسوس کرے، زبان کھولے گا تو وہ لطف کو ضائع کر دے گا. زبان کھولے گا تو وہ لطف کو ضائع کر دے گا. لیکن اگر زبان بند رکھے اور اہل کو تلاش کرے، زبان بند رکھے اور اہل کو تلاش کرے، نا اہل سے ہم کلامی نہ کرے، نا اہل سے ہم کلامی نہ کرے، اہل سے کلام کرے، تو عزیزان گرامی پھر وصل یار بھی ہو جاتا ہے. پھر وصل یار بھی ہو جاتا ہے. ضمنی طور پر یاد رکھیں، نااہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ کہلاتا ہے. نااہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ کہلاتا ہے. میرے حضور، اگر آپ نااہل سے حقیقت امر کو بیان کریں گے، یہ ہے منزل عرفان. اگر آپ نااہل سے حقیقت امر کو بیان کریں گے تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا. وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا. لہذا لازم یہ ہے کہ جوں جوں یہ لطف بلند ہوتا چلا جائے، اپنے زبان کو بند رکھیں اور اس کے لطف سے آپ بہرہ حاصل کریں. بہرہ حاصل کریں. دیکھیے، صحبتیں تو ایک ہوتی ہیں. کل یہ گزرا آخری مرحلے پر، صحبتیں ایک ہوتی ہیں لیکن جاذبہ جدا جدا ہوتا ہے. صحبتیں ایک ہوتی ہیں لیکن جاذبہ جدا جدا ہوتا ہے. اب جو منزل اعلیٰ کی طرف گامزن ہو، اب وہ نفس جو منزل اعلیٰ کی طرف گامزن ہو تو وہ اہل کی تلاش کرتا ہے، وہ اہل کی جستجو کرتا ہے، اور نہیں ملتا تو شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے. نہیں ملتا تو شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا. کیوں؟ شکوہ حیات کو سمیٹ لیتا ہے، شکر حیات کو تون دے دیتا ہے. شکوہ حیات کو سمیٹ لیتا ہے، شکر حیات کو طول دے دیتا ہے. دیکھیے، آسان کر رہا ہوں، یہ بچوں کے لیے ہے، طلباء کے لیے. کلمہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا حافظہ سلامت رہے، آپ کا حافظہ سلامت رہے. دو لشکر مقابل پہ تھے، کلمہ دونوں پڑھ رہے تھے، کلمہ دونوں پڑھ رہے تھے،
لیکن اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ شکوہ اور شکر سمجھ، کلمہ دونوں پڑھ رہے تھے، لیکن ایک طرف انفارمیشن تھی اور ایک طرف اپلیکیشن تھی، ایک طرف انفارمیشن تھی ایک طرف اپلیکیشن تھی۔ جب تک انفارمیشن ہے شکوہ کرے گا، لیکن جب اپلیکیشن کی منزل پہ آئے گا شکر کرے گا، جب اپلیکیشن کی منزل پہ آئے گا شکر کرے گا۔ ایک مقام ہے علم، ایک مقام ہے علم، حواس ظاہری سے، حواس خمسہ ظاہری سے جو کچھ پایا، جو کچھ پایا، میرے عزیز وہ اس لطف پہ سمٹا، اس نے منقص کر کے ظرف عقل میں انتقال پذیر بنایا، عقل نے اسے درک کر کے شے نہیں رہنے دیا، علم بنا دیا۔ لیکن اگر اب آپ علم سے ایک قدم آگے بڑھیں، علم سے ایک قدم آگے بڑھیں اور عزیزان گرامی آپ کیفیت مشاہدہ میں قدم رکھیں، آپ کیفیت مشاہدہ میں قدم رکھیں، تو یہی لمحہ عرفان کہلاتا ہے۔ علم کا مشاہدے کی منزل میں قدم رکھ دینا عرفان کہلاتا ہے، علم کا مشاہدے کی منزل میں قدم رکھ دینا عرفان کہلاتا ہے۔ کیفیت علم میں ہو تو طالب ہوتا ہے، لیکن کیفیت عرفان میں ہو تو شاکر ہوتا ہے۔ دو لشکر مقابل پر کھڑے تھے اور دونوں ایک ہی کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن ایک طرف انفارمیشن تھی اور ایک طرف اپلیکیشن تھی، ایک طرف انفارمیشن تھی ایک طرف اپلیکیشن تھی، ایک طرف شکوہ تھا ایک طرف شکر تھا، ایک طرف شکوہ تھا ایک طرف شکر تھا۔ یعنی ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے رے کی حکومت نہیں ملی، مجھے رے کی حکومت نہیں ملی، جسے آج تہران کہا جاتا ہے، کہ مجھے رے کی حکومت نہیں ملی۔ سید الشہداء کہہ چکے تھے کہ تو رے کی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے گا، تو رے کی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے گا۔ یعنی وہاں شکوہ تھا، لیکن ادھر 72 لاشیں اٹھائے لیکن کیفیت شکر کر دیا۔ تو کلمہ شکر کے ساتھ پڑھیں گے تو حیات سمٹ جائے گی، کلمہ شکر کے ساتھ پڑھیں گے تو حیات کو طول مل جائے گا، طول مل جائے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے کے بعد سمٹ جائے گا، کلمہ شکر کے ساتھ پڑھیں گے حیات کو طول مل جائے گا۔ تو میرے عزیز، جب لطف کی منازل بلند ہو تو اہل کو ڈھونڈتا، اور اہل نہ ملے تو شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا، صحرا نوردی کرتا، صحرا نوردی کرتا، کیونکہ اب حجاب الٹ گیا، اب حجاب الٹ گیا، اب نور علم اس کے قلب میں ودیت کر دیا گیا، اب اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول صحرا کو منور کر دیتی، اب اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول صحرا کو منور کر دیتی ہے، اور وہ چلتے چلتے سر کو جھکاتا ہے منزل عشق کے اندر، اس لیے کہ جہاں منازل عرفان طے ہو وہاں سر بلند نہیں کرتا، وہ سر کو جھکا لیتا، اس لیے کہ سر کا بلند کرنا، سر کا بلند کرنا تکبر کی نشانی ہے، سر کا جھکا دینا عاجزی کی نشانی ہے۔ عارف سر بلند نہیں کرتا، عارف سر کو جھکا کے چلتا ہے۔ اب جب وہ سر کو جھکاتا ہے تو بے ساختہ عالم تنہائی میں، عالم تنہائی میں اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ مالک میں اپنے قلب کی باتیں کس سے کہوں، مالک میں اپنے قلب کی باتیں کس سے کہوں، تو سر کو جھکا کے کہتا کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں، اے زمین
میں تجھ سے اپنے قلب کی باتیں کہتا ہوں، اے زمین میں تجھ سے اپنے قلب کی باتیں کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو امین ہے، اس لیے کہ تو امین ہے. زمین امین ہے، راز امین سے بیان کیا جاتا ہے. زمین امین ہے، راز ہمیشہ امین سے بیان کیا جاتا ہے. اب گفتگو کو طول دینا مقصود نہیں ہے. خالق نے راز کو جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین تک پہنچایا. خالق نے راز جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین تک پہنچایا، اس لیے کہ یہ مقامات لطیف تھے. لہذا سر کو جھکا کے کہتا ہے زمین تجھ سے میں اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں، اس لیے کہ تو امین ہے. بچے یاد رکھیں زمین امین ہے، مردے حوالے کر دو حفاظت کرتا. کیا کہنے یاد رہے، بے شک مردے حوالے کر دو حفاظت کرتی ہے. زمین امین ہے، کیوں؟ اسے نسبت ابو تراب سے ہے. کیا کہنے کیا کہنے. زمین امین ہے، اسے نسبت ابو تراب سے ہے. دیکھیے آپ کے پاؤں میں جو نالین ہے، اب دیکھیے زمین آپ کے پاؤں میں جو نالین ہے، اگر وہ زمین سے رگڑ رہا ہے تو اس کی نجاست طہارت میں بدل جاتی ہے. تو جس کو نسبت ابو تراب سے ہو اس سے جو مس ہو جائے وہ طاہر ہو جاتا ہے. کیا کہنے. یہ میں نے ایک فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھا. زمین امین ہے، کہا ہے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں. اب یہ جو منزل تڑپ اپنے نقطۂ کمال پر پہنچی، اب یہ جو منزل تڑپ اپنے نقطۂ کمال پر پہنچی تو ساقی نے گرنے نہیں دیا. ساقی نے گرنے نہیں دیا. ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا. ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. اب آپ جانیں گے کہ طالب کون اور ساقی کون ہے. تلاش آپ. یہ طالب کمیل بن زیاد نقی ہیں اور یہ ساقی ان کے سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ. امیر المومنین نے کمیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. کمیل نے پلٹ کے دیکھا کہ مولا آپ اور میں غلام. مولا آپ اور میں غلام. کہ کمیل جب تمہارے قلب میں چراغ مودت منور ہے تو ہم گرنے نہیں دیں گے. ہم گرنے نہیں دیں گے. رسول نے سوال کیا مودت کا. رسول نے سوال کیا مودت کا. وہ سوال رسول نے اپنے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کیا. جس قلب میں وہ چراغ مودت منور ہو جائے ساقی گرنے نہیں دیتا، آگے بڑھ کے سنبھال لیتا. گرنے نہیں دیتا، آگے بڑھ کے سنبھال لیتا. کہ کمیل ہم گرنے نہیں دیں. کمیل نے سنبھلتے ہوئے کہا، کمیل نے سنبھلتے ہوئے کہا مولا کچھ ملے گا. مولا کچھ ملے گا. امیر المومنین نے مسکرا کے کمیل کی جانب دیکھا کہ کمیل میرا ساغر چھلکے گا تو تجھ ہی پہ تو گرے گا. کمیل میرا ساغر چھلکے گا تو تجھ ہی پہ تو گرے گا. عرفان کی منزل یہ ہے کہ علی سے وہ مانگو جو علی دینا چاہتا.
تجھی پہ تو گرے گا۔ کمیل نے کہا مولا کچھ کریمی کا سن، ہر علم کی ابتدا مجھ سے ہے۔ بے شک، کیا کہنا، کیا کہنا، ہر علم کی ابتدا مجھ سے ہے، ارے کیا کہنا، ہر علم کی ابتدا مجھ سے، اور ہر علم کا تتمہ قائم پر ہے۔ ہر علم کا تتمہ قائم پر ہے۔ اب غالب سمجھ میں آئے گا، اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہے۔ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہے۔ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ حیران، تشریح نہیں ہے اس وقت، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ کمیل نے کہا مولا کچھ پوچھوں؟ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کمیل نے کلام معصوم، حضور معصوم میں زبان پہ جاری کیا۔ کمیل نے کلام معصوم، حضور معصوم میں زبان پہ جاری کیا۔ کہ من رفع نفسه فقد رفع ربه۔ گفتگو مسلسل ہے میری۔ کیا کہنے کے بعد، کہ من رفع نفسه فقد رفع ربه۔ امیر المومنین نے کہا کمیل اس میں کیا پوچھنا، کمیل اس میں کیا پوچھنا؟ کہ مولا نفس کیا ہے، مولا نفس کیا ہے؟ کہ کمیل متعدد، متعدد۔ کمیل نے دست ادب جوڑ دیا، کہا مولا نفس متعدد ہے؟ ہاں کمیل نفس متعدد ہے۔ کہا جان پاؤں گا؟ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ آگے بڑھے، کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کمیل یہاں بیٹھ جاؤ، کمیل یہاں بیٹھ جاؤ، سنو اور محفوظ کرو، سنو اور محفوظ کرو۔ میں کمیل کی بارگاہ میں 1000 سلام پیش کرتا ہوں، 1000 سلام پیش کرتا ہوں، ورنہ تو مجھے پتا ہی نہ تھا کہ نفس ہے کیا، نفس ہے کیا۔ کمیل کو حضوری میں بٹھایا اور کہا کمیل سنو اور محفوظ کرو، اور جہاں جہاں میرے طلبہ تشریف فرما ہیں، میرے نوجوان تشریف فرما ہیں، میں بہت سہولت سے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ اسے محفوظ کرنے کی آپ بھی کوشش کریں۔ کہا کمیل پہلا نفس نفس نامیہ نباتیہ ہے، پہلا نفس نفس نامیہ نباتیہ ہے۔ اس کی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات ہیں۔ اس کی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات ہیں۔ اب میرے ساتھ ساتھ رہیں گا۔ کہ پہلی حالت جاذبہ، حازمہ، دافعہ، مربیہ، ماسکہ۔ جاذبہ، حازمہ، دافعہ، مربیہ، ماسکہ۔ 2 خصوصیات ہیں، زیادتی یا نقصان، یعنی حد میں رہے گا یا حد سے بڑھ جائے گا، حد میں رہے گا یا حد سے بڑھ جائے گا۔ آسان کر، آسان کر۔ 1000 دانائے جماد مٹی کے 1000 ذرات کے درمیان جب ایک آپ نرم و نازک تخم بیج رکھتے ہیں تو وہ جسے اپنے قابل سمجھتا ہے اسے جذب کرتا ہے، اور جسے جذب کرتا ہے اسے ہضم کرتا ہے، جسے اپنے قابل نہیں
جب نیمو پاتا ہے تو 1000 دانائے جماعت میں سر بلند ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. واہ قبلہ واہ. 1000 دانائے جماعت میں سر بلند ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اب نفس کی پہلی منزل یہی ہے کہ وہ حد میں رہے گا یا حد سے بڑھ جائے گا. یعنی اگر توازن میں ہے تو سلامت رہے گا، توازن میں بگاڑ آئے گا تو تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کہا یہ پہلا نفس ہے، نفس نامی آئے نباتیہ. اور اب کہا دوسرا نفس، نفس حسیہ حیوانیہ. نفس حسیہ حیوانیہ اس کی بھی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات. سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ. سنتا ہے، دیکھتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے. 2 خصوصیات ہیں، جذب و دفع. جذب و دفع یعنی جاذبے کی جگہ جاذبہ رہے اور دافع کی جگہ دافع رہے. نہ ہر آواز جذب کرنے کے لیے ہے اور نہ ہر آواز دفع کرنے کے لیے ہے. کیا کہنے؟ نہ ہر منظر جذب کرنے کے لیے ہے، نہ ہر منظر دفع کرنے کے لیے ہے. بالکل اسی طرح شام میں ذائقے لامسے سے نہ ہر شے پانے کے لیے ہے اور نہ ہر شے چھوڑ دینے کے لیے. جذب کی جگہ جذب رہے، جاذبے کی جگہ جاذبہ رہے، دافع کی جگہ دافع رہے. زندگی جذب و دفع کے قانون کا دوسرا نام. واہ واہ. زندگی جذب و دفع کے قانون کا دوسرا نام ہے. دیکھیے جب حیات اس عمل سے گزرتی ہے، یعنی نفس جب اس مرحلے کو طے کرتا، اسی کو زبان فقہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ قبلہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. کمیل نے سر اٹھاتے ہوئے کہا مولا کیا نفس کی اور بھی قسم ہے؟ مسکرا کے کہا سنو اور محفوظ کرو. علی مولا. سنو اور محفوظ کرو. کا تیسرا نفس نفس ناطقہ قدسیہ ہے. تیسرا نفس نفس ناطقہ قدسیہ. اس کی بھی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات. علم. اب کل سے اب تک تو یہ مرحلہ طے ہو گیا. خارج سے جو سمٹا یہاں اور یہاں سے جب منقص ہوا ظرف عقل، عقل نے درک کر لیا تو وہ شے نہیں رہی، علم کہلائی. واہ واہ. کہا اس کی پہلی حالت علم، دوسری حالت علم، تیسری حالت ذکر، چوتھی حالت فکر اور 5ویں حالت متنبع ہوتے جائیں، کانشنس ہوتے جائیں. 2 خصوصیات ہیں، طہارت اور خودشناسی. طہارت اور خودشناسی. دیکھیے جب علم آئے گا تو حلم آئے گا. بے شک. سبحان اللہ. جب علم آئے گا تو حلم آئے گا. جب حلم آئے گا تو ذکر کرے گا. جب ذکر کرے گا تو فکر کرے گا. جب فکر کرے گا تو متنبع ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. جب فکر کرے گا تو متنبع ہوتا چلا جائے گا. اور عزیزان گرامی 2 خصوصیات امیر المومنین نے بتائی، طہارت اور خودشناسی. یعنی یہی طہارت ظاہر کے مسائل تو فقہ بتاتی ہے، طہارت ظاہر کے مسائل تو فقہ بتاتی ہے. عرفان طہارت باطن کا راستہ دکھاتا ہے. عرفان طہارت باطن کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی جب علم آئے گا تو نفس طاہر ہو جائے گا. یعنی اگر جہل کی کیفیت میں ہے تو یہاں نجاست میں ہے، اور کیفیت علم میں آئے گا تو یہ طاہر ہو جائے گا. جتنا جہل بڑھے گا اتنی نجاست بڑھے گی، اور جتنا درجات علم بلند ہوں گے اس کے درجات طہارت
کیا کہنے کے بعد ماشاءاللہ یاد ہو گیا؟ بہت خوب پہلا نفس نفس نامیہ نباتی ہے، ہاں 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 دوسرا نفس نفس حسیہ حیوانی ہے، کیا کہنے تیسرا نفس نفس ناطقہ قدسیہ۔ سلامت رہے یہ مجلسیں آپ کو نفس ناطقہ قدسیہ کے درجے تک لاتی ہیں۔ واہ 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 بڑی سہولت سے میں نے جملہ کہا۔ سبحان اللہ کا یہ مجلسیں آپ کو نفس ناطقہ قدسیہ کی منزل تک لاتی ہیں، اس لیے کہ جب نفس طاہر ہوگا، جب نفس طاہر ہوگا تو یہ خود شناس ہوگا، جب نفس طاہر ہوگا تو یہ خود شناس ہوگا، جب یہ خود شناس ہوگا تو خدا شناس ہوگا، یعنی جتنا درجات طہارت بلند ہوں گے نفس کا آئینہ مجلہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب نفس کا آئینہ مجلہ ہوگا تو یہ رخیار کو اس آئینے میں دیکھے گا۔ تو عزیزوں وہ شہر سے زیادہ غریب ہے، خدا اندر موجود ہے، تو خود شناس ہوگا تو خدا شناس ہوگا، خود بھی ہوگا تو خدا بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ واہ قبلہ واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں آپ حضرات سلامت کہ رہے آپ کتنی توجہات کے ساتھ ایک ادب مضمون کو سہولت کے ساتھ جذب کر رہے ہیں۔ ہاں 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 کیا کہنے کے بعد یہ ہے مجلس حسین کا معجزہ، ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ یہ ہے مجلس حسین کا معجزہ۔ عقل دنگ رہ جائے گی دنیا کی، عقل دنگ رہ جائے گی دنیا کی کہ بڑی بڑی جامعات کے اندر بھی آپ کو کہیں ایسا ادب مضمون گزرتا ہوا نظر نہیں آئے، بے شک کیا کہنے لیکن یہ معجزہ ہے فرش حسین کا ہاں ہاں کہ آپ اتنے ادب موضوع کو کتنی سہولت سے جذب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ اسی لیے تو میں نے منزل یقین سے کہا، اسی لیے تو میں نے منزل یقین سے کہا کہ جب آپ اس فرش تک آ گئے تو آپ نے نفس کی منزل ناطقہ قدسیہ تک سفر کر دیا۔ اب امیر المومنین نے قمیل بن زاد نقعی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قمیل سنو، چوتھا نفس نفس کلیہ الہیہ ہے، نفس کلیہ الہیہ ہے، اس کی بھی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات ہیں۔ سبحان اللہ اب دیکھیں یہ کسی اور موقع کے لیے رکھتے ہیں، 5 اور 2 ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ احباب جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں یہ وہی دوہرائے ہوئے ساتھ ہیں۔ بس اس مکالمے کو محفوظ رکھیں، کبھی اس کی تفصیل عرض کروں گا، یہ وہی دوہرائے ہوئے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ کہا چوتھا نفس نفس کلیہ الہیہ، اس کی بھی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی حالت صبر در بلا، صبر در بلا، مصیبتوں میں شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا۔ صبر در بلا، مصیبتوں میں صبر کرے گا، مصیبتوں میں صبر کرے گا۔ اب سمجھے صابر کسے کہتے ہیں؟ صابر جو شکوہ کرے وہ صابر نہیں ہوتا، جو شکر کرے وہ صابر ہوتا۔ واہ واہ کیا کہنے جو شکر کرے وہ صابر ہوتا ہے۔ معاشرت کا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو کیفیت مجبوری میں پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیفیت مجبوری میں پاتے ہیں۔ جب کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم سینے کو ٹھوک کر کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، ہم
ہم نے صبر کیا. آئینہ قرآن میں صابر کی تعریف ایک مکالمے میں محفوظ کیجئے, کبھی تفصیل عرض ہوگی انشاءاللہ. آئینہ قرآن میں جو صابر ہے اس کی تعریف ایک مکالمے میں. صابر اسے کہتے ہیں جو باخبر ہو اور صاحب اختیار ہو. واہ واہ. صابر اسے کہتے ہیں جو باخبر ہو اور صاحب اختیار ہو. بے خبر اور مجبور صبر نہیں کرتا, باخبر اور صاحب اختیار صبر کرتا. کیا کہنے کیا بے خبر اور مجبور حصار صبر سے باہر ہے, باخبر اور صاحب اختیار حصار صبر کے اندر قیام پذیر ہے. بے خبر اور مجبور جب زبان پہ کلمہ جاری کرتا ہے تو وہ کلمہ اس کے نفس کے لیے موت بن جاتا ہے, لیکن باخبر اور صاحب اختیار جب وہ کلمہ اپنی زبان پر جاری کرتا تو وہ کلمہ اس کے نفس کے لیے حیات ابدی بن جاتا. عزیزوں پھر اور آسان کروں, دو دائرے تھے اور دونوں طرف کلمہ ایک تھا, لیکن ایک طرف بے خبر و مجبور تھا, ایک طرف باخبر اور صاحب اختیار تھا. بے خبری اور مجبوری جب کلمہ پڑھتی ہے اسے موت آتی ہے, باخبر اور صاحب اختیار جب کلمہ پڑھتا ہے اسے حیات ابدی مل جاتی ہے. بے خبر اور مجبور حصار صبر سے باہر ہے, باخبر اور صاحب اختیار حصار صبر میں قیام پذیر ہے. مالک اس کے ساتھ ہے, مالک اس کے ساتھ ہے کہ جو باخبر اور صاحب اختیار ہے, جس کے ساتھ مالک ہو وہ فنا نہیں ہوتا, باقی رہتا ہے. اس لیے کہ اب کہیں یہ دھوکہ نہ ہو کہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے, سب کام کر رہے تھے, لیکن بے خبری اور مجبوری کے ساتھ. اور جب بے خبری اور مجبوری کے ساتھ کر رہے تھے تو مالک ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن جب خبر اور اختیار کے ساتھ وہی عوامل بجا لا رہے تھے تو مالک ان کے ساتھ تھا. نہیں اور آسان کر دیجئے, کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہو تو کوئی دکھائے اللہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے, اللہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے, اللہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہے, اللہ قرآن سینے میں سمیٹ دینے والے کے ساتھ ہے. لیکن قرآن میں یہ مقام تو مل جائے گا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر صبر در بلا, مصیبتوں میں صبر کریں. کلیہ الہیہ, کلیہ الہیہ کی پہلی حالت صبر در بلا, مصیبتوں میں صبر کریں. دوسری حالت نعیم در شقا, شقاوتوں کو نعمت جانے, شقاوتوں کو نعمت جانے. میرے معصومین کی زندگیاں زندان میں گزری, بے شک. شقاوتوں سی شقاوت, لیکن کسی معصوم نے شکوہ نہیں, بے شک. اسے نعمت جانا, اسے نعمت جانا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک موضوع ہے, اگر ایک ایک حالت پہ بحث چھڑ جائے تو گھنٹوں صرف ہوں گے, بے شک. گھنٹوں صرف ہوں گے. لیکن آپ محفوظ کر لیجیے, سبحان اللہ. زندگی بخیر کہیں نہ کہیں ان کی تفصیلات بھی گزرے گی. میرے اور آپ کے امام ہفتوں, ساتویں امام, امام موسیٰ بن جعفر کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے, پوری زندگی زندان میں گزری, پوری زندگی زندان میں گزری. اور پھر میں نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ دو مکالموں میں یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کی زندان میں گزری, اور چاروں فقہا ملت اسلامیہ کے آپ کے عہد میں موجود, چاروں فقہا, فلاسفہ موجود, فلاسفہ موجود, زمین دوز لوگ جو ملوکیت نے تیار کیے,
یعنی تصوف مقابلے پہ موجود، تصوف مقابلے پہ موجود. آگے عرض کروں گا تصوف میں اور عرفان میں کیا فرق ہے، سبحان اللہ. عرض کروں گا آنے والی مجلس میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چاروں فقہا ملت اسلامیہ کے موجود ہیں. تمام فلاسفہ کی ایک فوج موجود اور صوفیاء کرام کا غلغلہ موجود اور زندگی زندان میں گزر رہی ہے. کتنے برس قید رہے کیا بتا. مرزا دبیر نے کہا مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. لیکن آپ نے زندان میں قید رہتے ہوئے اسے نعمت جانا، اس لیے کہ ہر فقیہ نے فتویٰ دیا. لیکن امام مفتی نہیں ہوتا، امام مفتی نہیں ہوتا، امام فتویٰ نہیں دیتا، امام حکم دیتا. امام کا حکم حجت ہوتا، امام کا حکم حجت ہوتا. چاروں فقہا ملت اسلامیہ کے موجود، سب فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ان جدی یا نبی. ہمارے جد نے یہ کہا، ہمارے باپ نے یہ کہا، اس لیے کہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کے پیچھے تو تاریخی ہی تاریخی ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب بولا. کیا کہنے، کیا درشقہ زندگی زندانوں میں گزری، لیکن نعمت تقسیم ہوتی رہی، نعمت تقسیم ہوتی رہی. رزق حسن تقسیم ہوتا رہا، رزق حسن تقسیم ہوتا رہا. تیسری حالت سن، عجز در ظلم. بڑا مہم مقام آ گیا. عجز در ظلم. دنیا جسے ذلت سمجھے اس کے لیے عزت بن جائے. دنیا جسے ذلت سمجھے اس کے لیے عزت بن جائے. اب اس مقام کو کیسے سمجھا؟ بعد اثر علی کی بیٹی نے جو قدم آگے بڑھایا وہ کلیہ الہیہ کی اس منزل کو محکم بنانے کے لیے تھا. وہ اس منزل کو محکم بنانے کے لیے تھا. سید الشہداء کا ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع آج بھی سبیلوں پہ لکھا ہوتا ہے، آپ کے سینوں پہ منقش ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع منبر سے نہیں پڑھا گیا. اور نہ جانے ابھی کتنے مقامات ہیں جو منبر سے نہیں ادا ہوئے، نہیں ادا. پہلا مصرع سب کے سینے پہ نقش ہے. میں یہاں سے پڑھوں، آپ دہرائیں. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. دوسرا مصرع سنیں گے، ذلت کی زندگی بہتر ہے جہنم کی آگ سے. واہ واہ، ذلت کی زندگی بہتر ہے کیا کہنے، کیا کہنے. جہنم کی آگ سے. دنیا جسے ذلت سمجھے اس کے لیے عزت بن جائے. میں نے کہا بعد اثر علی کی بیٹی نے قدم آگے بڑھایا اور بھائی کے اس مصرے کو سراب کیا، کلیہ الہیہ کی اس منزل کو محکم بنایا. وہ بازار سے ہوتے ہوئے دربار میں آئی، اور جب بازار سے ہوتے ہوئے دربار میں آئی تو جتنی پھیلی ہوئی دنیا تھی سب کی نمائندگی وہاں موجود تھی. اور تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم نے کیا کہا، وہ تو عز من تشاء و تو
واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، سلامت رہے، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. محمد مصطفیٰ کے ہاتھ آئے، علی کی بیٹی نے ملوکیت کے سینے پر نبوت کا علم گاڑ دیا. علی کی بیٹی نے ملوکیت کے سینے پر نبوت کا علم گاڑ دیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جسے تو ذلت سمجھ رہا ہے، جسے تو ذلت سمجھ رہا ہے، اس راستے کو ہم نے اختیار کے ساتھ طے کیا، اس لیے کہ اگر یہ راستہ ہم طے نہ کرتے تو قیامت تک کوئی راستہ نہ تھا جو جب کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے جاتا. جد کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. جہنم کی آگ سے واہ 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 واہ. بچا. جب کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے جاتا. اب گھبراؤ نہیں، جب تک کوفہ و شام کے بازار کا تذکرہ ہے، جب تک کوفہ و شام کے دربار کا تذکرہ ہے، امت جہنم کی آگ سے بچتی رہے گی، امت جہنم کی آگ سے بچتی رہے گی. ایک درزد دنیا جسے ذلت سمجھے اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے عزت ہے. واہ 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 واہ. چوتھی کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. چوتھی حالت سنو، فقر در غنا. فقر در غنا، بھوکا ہے لیکن غنی ہے. واہ واہ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. بھوکا ہے لیکن غنی ہے. لیکن غنی ہے. لغت شکم شیر کو غنی کہتی ہے. اور امیر المومنین کلیہ الہیہ کی چوتھی حالت بتا رہے، فقر در غنا، بھوکا ہے لیکن غنی ہے. فعل معصوم معنی لغت کو پلٹ دیتا. بے شک. کیا کہنے، کیا کہنے. اب رہے گا فعل معصوم معنی لغت کو پلٹ دیتا. یاد رکھو. چلو ایک دو مکالمے اور کرتا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، ایک قنطار سونا سب کے حصے میں آیا، ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا سب کے حصے میں آیا. مدینے میں عید ہو گئی، سب غنی ہو گئے. مدینے میں عید ہو گئی، سب غنی ہو گئے. لیکن وہ جو فاتح خیبر تھا وہ گھر نہیں آیا. اس نے اللہ کے گھر میں قیام کیا اور دوسرے روز جب دروازے پہ پہنچا تو زہرا نے دیکھا علی کے ہاتھ خالی ہے. یا علی آپ کو نہیں ملا، یا علی آپ کو کچھ نہیں ملا. مسکرا کے کہا زہرا دگنا ملا تھا، دگنا ملا. سب کو ایک قنطار ملا، مجھے 2 قنطار ملا تھا. لیکن میں نے اللہ کے گھر میں قیام کیا. جن کا حق تھا انہیں دے کے آ رہا ہوں، جن کا حق تھا انہیں دے کے آ رہا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق پاتے ہیں مخلوق کے خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. جو اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ مرتکز کرتا ہے، جو اس کی ملکیت کو تسلیم کر لے تقسیم کرتا ہے. تو سنو، علی نے سمجھا
کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب، کیا کہنے، سلامت رہے. کلیہ الہیہ کی پانچویں حالت فنا در بقا. اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا. اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے. اس کی دو خصوصیات ہیں، تسلیم و رضا. واہ واہ، تسلیم و رضا. اس کلیہ الہی کے مقام کو سرفرازی دینے کے لیے فاطمہ کی آغوش کے پالے میں تہے خنجر سر کو رکھا اور تہے خنجر سر کو رکھ کے کہا الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سوا. واہ 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 واہ. تیری رضا پہ راست، تیرے امر کے آگے تسلیم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. وہ سر نوکے سنا پہ آ گئے. اس نے تعصب قیامت فیصلہ کر دیا کہ کلیہ الہیہ کی منزل یہ ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں، بقا ہی بقا ہے. 72 لاشیں اٹھائے حسین نے، 72 لاشیں اٹھائے حسین نے اس نفس کو حصار فنا سے نکال کر حصار بقا میں لانے کے لیے، حصار بقا میں لانے کے لیے. میں حسین کی مجبوری پہ نہیں روتا، میں حسین کے اختیار کو پا کے روتا. کریم ایسا کہ تعصب قیامت آنے والے آخری انسان کی بقا کا سامان کر گیا. آخری انسان کی بقا کا سامان کر گیا. چوتھی محرم کا دن گزر گیا، 5ویں کی رات آئی. اب بنی ہاشم کا تذکرہ سنا، راج دلہروں کا تذکرہ سنا، زینب کے راج دلہروں کا تذکرہ سنا. چھوٹے چھوٹے شہزادے، چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، 9-10 برس کا سن، 9-10 برس کا سن. بڑی زحمت ہوئی میدان میں جانے کے لیے، بڑی زحمت ہوئی ان بچوں کو. حسین نے اذن نہیں دیا تو زینب کو سیاہ ردا سر پہ رکھ کے بھائی کے خیمے میں آنا پڑا. ایک بازو اون کا تھاما تھا، ایک بازو محمد کا تھاما تھا، اور بھائی کو سلام پیش کر کے کہا بھائی سنو، آج علی کی بیٹی تم سے مخاطب نہیں ہے، جعفر طیار کی بہو آئی ہے. جعفر طیار کی بہو آئی ہے. اب یہ تیور بھائی نے بہن کے دیکھے، آگے بڑھ کے کہا بہن کہو کیا بات ہے؟ کہا جعفر طیار کی بہو اپنے بچوں کی شہادت مانگنے آئی ہے. انہیں میدان میں جانے کی رضا تھا، انہیں میدان میں جانے کی رضا تھا. سینے سے لگا لیا، کہا بہن یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے قلب کا قرار ہے، اور تمہاری مرضی یہ ہے تو اب حسین کی بھی مرضی یہی ہے. کہ عباس یہ تمہارے تیار کیے ہوئے سپاہی ہیں، تیار کیے ہوئے سپاہی. بہن سے کہا بہن ذرا انہیں تیار تو کرو، بہن انہیں تیار تو کرو. خیمے میں لائیں، خیمے میں لائیں، زلفوں کو سنوارا، کمر میں پٹکے کسے،
چھوٹی چھوٹی تلواریں حمائل کر دی اور دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو فرات تک نہ گئے تو میں دودھ نہیں بخشوں، فرات تک نہیں گئے تو میں دودھ نہیں بخشوں۔ دولہا سا بنا دیا بچوں، دولہا سا بنا دیا بچوں۔ خیمے سے باہر آئے، ایک سواری حسین تھامے ہوئے تھے، ایک ابو الفضل تھامے ہوئے، ایک کو پشت فرس پہ حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ دونوں نے جھک کے ادب سے سلام کیا، میدان میں آئے، نیچے تولے ہوئے جعفر طیار کے پوتے علی مرتضیٰ کے نواسے میدان میں آئے اور رکابوں پہ بلند ہوتے ہوئے کہا بچہ نہ سمجھنا، بچہ نہ سمجھنا۔ پھر بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، کہا بھائی تم میمنے سے چلو ہم میسرے سے چلتے ہیں، اور اب تو لشکر میں در آئے تو صفوں کی صفیں بکھر گئی، صفوں کی صفیں بکھر گئی، اور ایسے میں حملہ کرتے کرتے فرات تک پہنچے تو رکابوں پہ بلند ہو کے بھائی نے بھائی کو دیکھا، کہا بھائی اماں کی بات یاد ہے، بھائی اماں کی بات یاد ہے، کہا ہاں بھائی یاد ہے، عزیزوں بھرپور جنگ ہے آن محمد کی، لیکن جب زخمی ہو کے گر رہے تھے تو میدان کربلا کے واحد مجاہد ہے، گرتے ہوئے کہا اماں ہماری مدد کو، اماں ہماری مدد کو۔ شہزادی سجدے میں گر گئی، شہزادی سجدے میں گر گئی، امام نے آواز دی ابا بھائی، بہن کی نشانیاں آواز دے رہی ہے، بہن کی نشانیاں آواز دے رہی ہے، ایک جانب حسین چلے ایک جانب عباس چلے، جب قریب پہنچے تو بڑے بیٹے کا دم تو نکل چکا تھا، چھوٹے میں دم باقی تھا، اشارے سے کہا امو ذرا قریب آئیے، ابو الفضل عباس نے آگے بڑھ کے سر کو آغوش میں لیا تو لہو بھرا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اماں آپ کے سر کی قسم اماں کو بتا دینا فرات تک گئے ضرور تھے لیکن پانی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، پانی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا، نقارے بج رہے تھے، دمامے بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، بیویاں شہزادی کے مسلح کے گرد حلقہ کر کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں۔ سجدہ شکر سے سر کو اٹھایا، میر انیس کہتے سر اٹھا کے کہا باجے والوں کی صدائیں زیر قنات آتی ہے، باجے والوں کی صدائیں زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي وَسَيَّدِي يَا مَوْلَايَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات فریہ کو بردا، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، دنیا جس بوائی مرض میں گرفتار ہے اس سے رہائی عطا فرما،
پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما، ماتم حسین حسین حسین